بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الثانی التجری۔ التجری فی اللغت اظہار الجرأت۔ ہاں جی، توجہ فرمائیں، قط سے مربوط ایک بحث ہے تجری کی، بہت مشہور بحث ہے تجری۔ باب تفاعل کا مصدر ہے، ناقص ہے، تجرا یا تجرا تجرین، تجری۔ اس میں پہلے چار اصطلاحیں آپ ذہن میں رکھ لیں: تجری، متجری، متجرا بہی، متجرا علیہ، یہ چار اصطلاحیں ہیں۔ بحث کا نام ہے تجری، ٹھیک ہے۔ اچھا، تجری اور انقیاد کی بحث ہے۔ تجری کے ساتھ ہے انقیاد، بہت اہم بحث۔ بحث یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آیا تجری موجب عقاب ہے یا موجب عقاب نہیں ہے۔ پہلے خود ہم الفاظ کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہے انقیاد، ایک ہے تجری اور ایک ہے عصیان۔ آپ کہہ سکتے ہیں تجری کے مقابلے میں ہے عصیان، نافرمانی، اس کے ساتھ جو مربوط ہے، اور اطاعت کے ساتھ مربوط ہے انقیاد۔ فرق دیکھنا ہے، اطاعت اور عصیان کسے کہتے ہیں، اس کو پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ مولا کی اطاعت اور مولا کا عصیان کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان کو کسی حکم کا قط حاصل ہو جائے، مثلا قط حاصل ہو گیا کہ شراب کیا ہے، حرام ہے، ذہن میں رکھنا، جو الفاظ ادا کروں گا، جو شرائط لگاؤں، قط حاصل ہو کہ شراب کیا ہے، حرام ہے، اور یہ قط واقع کے مطابق بھی ہو، واقع میں بھی شراب کیا ہو، حرام ہو، اور اس کو قط ہو گیا کہ شراب کیا ہے، حرام ہے۔ اچھا، اب اگر وہ قط کے مطابق عمل کرے، یعنی اس سے اجتناب کرے، اس کو کہتے ہیں اطاعت، ٹھیک ہے۔ اگر قط کے مطابق عمل نہ کرے، یعنی اجتناب نہ کرے، شراب پی لے، اس کا نام ہے عصیان۔ شراب سمجھ کے شراب پیا، بعد میں پتہ چلا واقعی وہ شراب ہی تھی، سمجھو ہے۔ اچھا، اس کو کیا کہیں گے؟ اگر اس نے شراب نہیں پی، مولا کی منہی عنہ سے روکا اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے اس نے مولا کی اطاعت کی ہے۔ اگر شراب پی لی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے عصیان کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے مولا کی۔ یہ ہے اطاعت اور عصیان۔ اس کے مقابلے میں تجری اور انقیاد، توجہ فرمائیں گے، تجری کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تجری کا لغوی معنی ہے اظہار جرأت، مولا پر جرأت کا اظہار، ٹھیک۔ اچھا، متجرا علیہ ہو جائے گا مولا، خود یہ کام کرنا، اس کو کہتے ہیں تجری۔ کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے متجری، جو کام کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں متجرا بہی۔ سمجھ آ گئی بات؟ خود معنی مصدری جو ہے نا، جرأت کا اظہار کرنا مولا کے سامنے، یہ کیا ہوا، تجری۔ متجرا علیہ کون؟ مولا۔ متجری اسم فاعل ہے، وہ تجری کرنے والا۔ متجرا بہی، جس فعل کی جرأت کی گئی ہے وہ فعل، مثلا شرب خمر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کہتے ہیں کہ اگر متجرا علیہ مولا ہو تو لغوی تجری کیا ہے؟
توجہ کریں گے، اس کا لغوی تجری کا اور معنی ہے، اصطلاحی تجری کا اور معنی ہے۔ لغوی تجری یہ ہوگا کہ مثلا عبد کو یقین ہو کہ مولا نے شراب پینے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے مولا نے واقع میں منع کیا ہو یا واقع میں منع، لیکن مکلف کو کیا ہے؟ یقین ہے کہ مولا نے شراب سے نہیں کی ہے، منع کیا ہے۔ یا مثلا مولا عبد کو یقین ہو کہ مولا نے جمعے کے روز گوشت کھانے کا حکم دیا ہے، فرض کر لیتے ہیں مولا نے کہا بھی جمعے کے دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ گوشت کھانا ہے، ٹھیک، چاہے واقع میں مولا نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، عبد کو قط ہے، ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب تجری کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ عبد آ کر اپنے قط کے خلاف اقدام کرے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو قط ہوا تھا شراب پینے سے، مولا نے نہیں کیا، اس نے کیا کیا ہے؟ شراب پی لے۔ اور قط ہوا تھا کہ مولا نے کہا تھا جمعے کے دن گوشت کھاؤ، اس نے گوشت نہیں کھایا، ٹھیک ہے، کہا جائے گا کہ اس عبد نے مولا پر کیا کی ہے؟ تجری کی ہے۔ یہ ہے چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، یہ تجری لغوی اعتبار سے یہ مورد بحث نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی اس کا مطلب ہوا کہ جو لغوی اعتبار سے تجری ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی شے کے وجوب کا قط ہو یا کسی شے کی حرمت کا قط ہو، چاہے اور وہ عبد اس کی مخالفت کرے اپنے قط کی، چاہے وہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو۔ اصطلاحی تجری کیا ہوگی؟ توجہ فرمائیں، کسی شے کی حرمت پر عبد کو قط حاصل ہو گیا کہ یہ شے کیا ہے؟ حرام ہے، یا ظن معتبر دلیل معتبر قائم ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، پھر بھی اس کا کیا ہو؟ وہ اس کا ارتکاب کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے اس کا قط برخلاف واقع تھا۔ سمجھائی نہیں سمجھ آئی؟ بعد میں قط کیا ہو جائے؟ یہ یقین ہو جائے کہ بعد میں یہ پتہ چلے، منکشف ہو جائے کہ میرا قط واقع کے مطابق نہیں تھا۔ مثلا مولا آپ کو کہتا ہے بھی تم نے مثلا نماز جمعہ پڑھنی ہے اور تم نے شراب نہیں پینی، شراب سے نہیں کی ہے۔ اب آیا ہے کمرے میں ایک بوتل میں دیکھا ایک مشروب پڑا ہوا ہے، اس کو قط حاصل تھا کہ یہ کیا ہے؟ شراب، یہ شراب ہے اور شراب حرام بھی ہے، موضوع کا بھی قط ہے اور اس کے حکم کا بھی یہ بھی قط ہے کہ یہ شراب ہے، یہ بھی قط ہے کہ شراب پینا حرام، پھر بھی اس کو وہ پی لیتا ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کسی نے کہا جناب یہ تو تم نے پیپسی پی ہے، یعنی اس کا قط واقع کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا قط واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اب یہ اصطلاحی تجری ہے، قط کے خلاف عمل کیا اور بعد میں پتہ چلا میرا قط واقع کے مطابق نہیں تھا۔ وہ جو سابقہ تجری لغوی تھی اس میں قط کے مطابق وہ قط پر عمل کر قط کی مخالفت کرے، بعد میں چاہے قط واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق، وہ لغوی۔ اصطلاحی تجری کیا ہے؟ قط حاصل ہوا کہ یہ شراب ہے، ٹھیک ہے، شراب سمجھ کر اس نے پیا، بعد میں پتہ چلا وہ پیپسی تھی، شراب نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھی؟ پیپسی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تجری مولا پر۔ سمجھ آگی بات؟ اچھا، یا قط ہوتا ہے نماز جمعہ کے وجوب کا، کسی طریقے سے بھی قط ہو یا نماز جمعہ کے وجوب پر دلیل معتبر قائم ہو جائے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس کو قط حاصل ہو گیا نماز جمعہ واجب ہے، پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرتا رہا، وہ نماز جمعہ اس نے بعد میں پتہ چلا نماز جمعہ واجب ہی نہیں تھا۔ سمجھا گی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ تجری ہے، اصطلاحی ہے۔ اب یہاں دو بات اس کے مقابلے میں ہے، تجری کے مقابلے میں ہے انقیاد۔ توجہ کرنا ہے، انقیاد فرق رکھتا ہے تجری سے۔ تجری یہ ہے کہ اس نے شراب سمجھ کر اس کو پیا، بعد میں پتہ چلا شراب نہیں۔ انقیاد کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کو ایک کام کے وجوب کا علم ہو جائے، قط حاصل ہو جائے کہ یہ واجب ہے، اور وہ اس کو انجام دے، بعد میں پتہ چلے واجب نہیں تھا،
ٹھیک، یہ ہے انقیاد، اطاعت کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ایک کام کے بارے میں اس کو قط ہو گیا کہ یہ واجب ہے، اس نے انجام بعد میں پتہ چلا واجب نہیں تھا۔ یا ایک کام کی حرمت کا یقین ہو اور وہ اسے اجتناب کرتا رہا، بعد میں پتہ چلا حرام نہیں تھا۔ مثلا کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ یہ مائع کیا ہے، وہ مثلا وہ شراب ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں پتہ چلا وہ شراب۔ کسی کو پتہ چلا نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے، قطع سے وہ نماز جمعہ پڑھتا رہا، بعد میں پتہ چلا نماز جمعہ واجب، اس کو کہتے ہیں انقیاد، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے، ایک تعارف ہو گیا باس ہے تجری کا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود آیا تجری کا کیا حکم ہے شرعاً۔ البتہ دیکھیے یہ کتاب اس کا نام ہے الموجز، صرف اور صرف ابحاث کا تعارف کرا رہے ہیں، ورنہ انشاءاللہ جب آپ اگلی کتابیں پڑھیں گے خود اس میں بات ہے کہ آیا تجری اصول الفقہ کا مسئلہ ہے یا خود فقہی مسئلہ ہے۔ اس کو فقہ کی کتاب میں ہونا چاہیے، اصول الفقہ کی کتاب میں۔ بعض کہتے ہیں نہ فقہ کا مسئلہ ہے نہ اصول الفقہ، یہ علم کلام کی بات ہے۔ ابھی ہم ان کی طرف نہیں جاتے، جو کہ خالی تعارف ہے، تجری کا تعارف ہو گیا، تجری کے مقابلے میں ہے انقیاد۔ اب پہلی بات یہ کہ تجری کا حکم کیا ہے، 3 نظریے ہیں۔ نمبر 1، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ مرحوم اخوند کی کتاب پڑھیں گے کفایہ، وہ فرماتے یہ تجری حرام بھی ہے اور تجری کرنے والا مستحق عقاب ہے۔ جس نے تجری کی ہے وہ اس کو سزا بھی، بڑی دلیل ہے اس کی، کہتے ہیں تیری جرت کیسے ہوئی ہے، تو عبد وہ مولا، یہ اتنی بڑی جرت، تو نے شراب سمجھ کے تو پیا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں حرام بھی ہے اور موجب ہے، وہ بندہ مستحق کے عذاب ہوگا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ شیخ انصاری، اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ رسائل پڑھیں گے شیخ انصاری کی، اللہ تعالیٰ شیخ انصاری کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں حرام بھی نہیں ہے اور تجری کرنے والا مستحق کے عذاب بھی نہیں ہے، موجب عقاب بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ مذمت اس کی ضرور کی جائے گی اس تجری کرنے والے کو۔ 2 نظریے۔ تیسرا نظریہ صاحب فصول، یہ کتاب ہے فصول، اور اس کے یہ جو لکھنے والے ہیں صاحب فصول مشہور ہیں، یہاں پہ اب نہیں پڑھائی جاتی پاکستان میں، یہ تفصیل کے قائل ہوئے ہیں، توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک صورت میں تجری موجب عقاب ہے، ایک صورت میں تجری موجب عقاب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک شے تھی واجب توسلی، ٹھیک ہے، اس کو حرام سمجھ کے بندہ ارتکاب کرتا رہے۔ واقع میں کیا تھا، واجب توسلی۔ واجب کی 2 قسمیں، واجب تعبدی اور واجب توسلی۔ وہ واجبات جن میں قصد قربت واجب ہوتی ہے ان کو واجب تعبدی کہتے ہیں، وہ واجبات جن میں قصد قربت شرط نہیں ہے ان کو کہتے ہیں واجب توسلی۔ نماز پڑھنا واجب تعبدی ہے، کپڑے نجس ہو گئے نماز کے لیے پاک کرنا، اگر نماز موقوف ہے انہی کپڑوں پر، تو یہ دونوں جو ہے یہ واجب ہے اور واجب توسلی ہے۔ ایک کام واقع میں ہے واجب توسلی اور وہ سمجھتا رہا ہے حرام اور اس کا ارتکاب کرتا رہا ہے، یعنی اب یوں کہیں ایک کام کے بارے میں وہ اس کو پتہ چلا کہ حرام ہے، وہ ارتکاب کرتا رہا ہے، قط تھا کہ وہ کام کیا ہے، حرام ہے، اس کا ارتکاب کرتا رہا، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو واجب تھا، البتہ ایسا واجب تھا جس میں نیت معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ مستحق عقاب نہیں ہوگا۔ مثال میں دیتا ہوں، فرض کریں کسی کا باپ فقیر ہے، فرض کر لیتے ہیں کسی کا باپ فقیر ہے، اس کو قط حاصل ہو گیا کہ میں اپنی زکوٰۃ، وہ فقیر ہے یا وہ جو واجب النفقہ جس کا خرچ اولاد پر کیا ہو، واجب ہو، اس کو یقین تھا کہ اس طرح کے والد کو پیسے دینا حرام ہے، مثلا اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ دیتا رہا، پیسے ان کو، بعد میں پتہ چلا یہ تو میرے لیے واجب تھا، باپ کے اوپر خرچ کرنا میرے پر کیا تھا، یعنی واجب بھی کون سا، واجب توسلی ہے۔ واجب توسلی کی حرمت کا یقین ہو اور انسان اس کام کو انجام دے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ حرام نہیں تھا، تو اس طرح کا متجری مستحق عقاب نہیں ہے، وگرنہ مستحق عقاب ہے۔ یہ کن کا نظریہ، صاحب فصول کا،
ٹھیک ہے جی. البتہ انہوں نے اشکال کیا، جو کہتے ہیں نا موجب عقاب ہے، مصنف دوسرے نظریے کے قائل ہے. دوسرا نظریہ کون سا تھا؟ شیخ انصاری والا، کہ مجھے وہ حرام بھی نہیں ہے، موجب عقاب بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا موجب عقاب ہے، ان پر اعتراض کیا ہے صاحب کتاب نے، الموجز کے مصنف نے ان پر اعتراض کیا ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں کہ موجب عقاب ہے. وہ فرماتے ہیں آپ موضوع بات سے خارج ہو رہے ہیں. یہاں آیا واقع کی مخالفت ہو رہی ہے یا حجت عقلیہ کی مخالفت ہو رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. شراب سمجھ کے پیا، اب اصل بات کی طرف آ جائے. شراب سمجھ کے پیا، بعد میں پتہ چلا وہ کیا تھا؟ پانی تھا. آیا حجت عقلیہ، حجت یعنی عقل، اس کو یہ قط حاصل ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ شراب ہے، یہ حجت عقلیہ ہے. بعد میں پتہ چلا وہ پانی تھا. آیا حجت عقلیہ کی مخالفت ہوئی ہے یا واقع کی؟ حجت بعد میں پتہ حجت عقلیہ کی نا. تو واقع تو اپنی جگہ پر، وہ واقع میں اس نے پانی پیا یا شراب پی. چلو میں یہ پوچھوں کس بات پہ سزا دیں گے آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ اس نے حجت عقلیہ، وہ قط کی مخالفت کی ہے نا. یہ کہیں ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی خمریت کا قط ہو وہ بھی حرام ہے، بلکہ حرام شراب واقعی، خمر واقعی حرام ہے، نہ مقطوع الخمریہ. توجہ فرمائیں، چونکہ اس سے بہت بڑی بات سے اشارہ کر رہے ہیں. واقع میں شراب کا پینا حرام ہے، اس نے کیا پیا ہے؟ پانی پیا ہے. ہاں قط تھا کہ یہ کیا ہے؟ شراب ہے. صرف اس قط سے وہ موجب عقاب نہیں ہوگا، صرف اس قط کی وجہ سے اسے سزا دے، ایسا یقین کی یہ اشکال کیا ہے صاحب کتاب نے. سمجھا گی بات؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی خود کس میں، پہلی بات کس میں ہے کہ آیا تجری موجب عقاب ہے یا موجب عقاب. دوسری بات ہے فعل متجرب ہے، وہ جو اس نے فعل انجام دیا ہے، آیا وہ قبیح ہے یا نہیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ کہ آیا وہ شرعاً حرام ہے یا حرام نہیں ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کبھی بھی نہیں ہے اور شرعاً حرام بھی. بہت سادہ دلیلیں ہیں. کبھی ہی دیکھیے حسن اور کب، انشاءاللہ آپ اصول مظفر، شیخ مظفر کی کتاب پڑھیں گے اصول الفقہ، اس میں بڑی تفصیلی بات ہے. التحسین والتقبیح العقلیان، حسن اور قبح عقلی. یعنی دیکھیے اگر ایک شے کو اللہ تعالیٰ واجب قرار دیتا ہے نا، تو وجہ یہ ہوتی ہے اس میں مصلحت پائی جاتی ہے. اچھا، مصلحت شدید ہو تو وہ کام واجب ہوتا ہے، مصلحت اگر ضعیف ہو تو وہ کام مستحب ہوتا ہے. اگر ایک کام میں مفسدہ پائے جائے، مفسدہ شدید ہو تو وہ کام حرام، مفسدہ ضعیف ہو تو وہ کام مکروہ. ٹھیک. کہتے ہیں کہ حسن اور قبح کا ملاک واقع ہے یا جس کے بارے میں مجھے یقین ہو. واقع کہتے ہیں حسن و قبح کا تعلق ہے واقعات سے. واقع میں اس نے پانی پیا ہے یا اس نے شراب پی ہے، نیت جو بھی ہو، واقع میں کیا ہوا ہے. کہتے ہیں حسن و قبح ایک ایسی شے پر، کوئی بھی شے کو اگر آپ حسن کہتے ہیں، کس شے کو کبھی کہتے ہیں ان کے ملا کے واقعی کو دیکھ کر کہ واقعاً وہ چیز حسن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. واقع میں اس نے کیا پیا ہے؟ پانی پیا. تو پانی پینا کیا کبھی ہے؟ لہذا کبھی بھی، جب کبھی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں حرمت شرعی پر بھی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود. کیوں حرمت دلیل شرعاً حرام نہیں ہے، اس پر کیوں دلیل نہیں ہے؟ واقع میں اس نے کیا پیا ہے؟ پانی پیا ہے. اگرچہ قط تھا کہ وہ، تو قط ہونے سے صرف وہ کام حرام نہیں ہو جائے گا. دیکھیے بہت آسان بات ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. الفصل الثانی التجری، عبارت آسان ہے. التجری فی اللغت اظہار الجرأ، لغوی معنی تجری کا ہے جرأت کا اظہار. فَإِذَا كَانَ الْمُتَجَرَّ عَلَيْهِ هُوَ الْمَوْلَى، اگر متجرہ علیہ کون ہو؟ فَيَتَحَقَّقُ التَّجَرِّ، تو تجری کیسے ہوگا؟ بالاقدام علی خلاف ما دل الدلیل علی وجوبہ او حرمتہ. یعنی تجری کس طرح متحقق ہوگی کہ وہ مکلف، وہ عبد اقدام کرے اس کے برخلاف جس کے وجوب یا حرمت پر دلیل قائم ہو چکی ہے، چاہے واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو.
واضح ہوا؟ یہ ہو گیا لغوی معنی. وفل اصطلاح، اصطلاحی تجری کسے کہتے ہیں؟ هو الاقدام علی خلاف ما قطع بہ، جس کا قطع ہوا ہے اس کے خلاف اقدام کرنا. او قامت دلیل المعتبر علیہ، یا جس پر دلیل معتبر قائم ہوگی اس کے خلاف اقدام کرنا. توجہ کیے نا، ایک چیز کا قطع حاصل ہوا ہے اس کے خلاف اقدام کریں، یا جس پر دلیل معتبر قائم ہوگی اس کے خلاف اقدام کریں. البتہ اس تجری اصطلاحی میں شرط یہ ہے، بشرط ان یکون مخالفا للواقع. سمجھ آگے تجری لغوی کیا تھا؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتے واقع کے مطابق، ہو سکتے واقع کے مطابق. یہاں تجری میں شرط یہ ہے کہ ان یکون مخالفا للواقع، یہ اس کی تجری واقع کے برخلاف ہو. مثلا خود بتا رہے کما اذا اذعنا بوجوب شیء، کسی شے کو، کسی عبد کو ایک شے کے وجوب کا یقین ہوا، اور حرمت ہی، یا کسی شے کی حرمت کا یقین ہوا. فترک الاولا، جس کے وجوب کا یقین تھا اس کو ترک کر دیا. وارتکب الثانی، جس کی حرمت کا یقین تھا اس کا ارتکاب کر لیا. اچھا ابھی ختم نہیں. فبان خلافہما، بانا یا بانا یبینو یا بانا یبونو یا بانا یبانو، جو بھی آپ لغت میں دیکھیں. بانا فعل ماضی ہے، قالا یقول بانا یبونو. بانا کا مطلب ظاہر ہو جانا. فبانا خلافہما، بعد میں ان دونوں کا برخلاف ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا. جس کو واجب سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بعد میں پتہ چلا وہ واجب نہیں تھا. جس کو حرام سمجھ کے اس نے انجام دیا بعد میں پتہ چلا وہ حرام نہیں تھا. وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَحَرَامًا، یعنی بعد میں پتہ چلا وہ کام واجب نہیں تھا یا حرام نہیں تھا. جس کو واجب سمجھ کے چھوڑا بعد میں پتہ چلا وہ واجب نہیں تھا. جس کو حرام سمجھ کے ارتکاب کیا بعد میں پتہ چلا وہ حرام نہیں تھا. وَيُقَابِلُهُ الْإِنْقِيَادُ، اس تجری کے مقابلے میں کون ہے؟ فی الاصطلاح، اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَا، انقیاد کا مطلب ہے اذا اذعن بوجوب الشیء او حرمتہ، کسی کام کے وجوب یا کسی کام کی حرمت کا یقین ہو. فعمل بالاول، جس کے وجوب کا یقین تھا اس کو انجام دیا، جس کے حرمت کا یقین تھا اس کو ترک کر دیا. فبان خلافہما، بعد میں پتہ چلا نہیں ایسا. جس کو واجب سمجھ کے انجام دیا بعد میں پتہ چلا واجب نہیں تھا، مستحب تھا. مثلا جس کو حرام سمجھ کے جس کا ارتکاب کے بعد میں پتہ چلا وہ حرام نہیں تھا، مثلا مکروہ تھا یا مباح تھا. واضح بات. یہ ہو گیا خود تجری کا تعارف. والکلام فی تجری یقع فی موضعین، دو موضع میں. الموضع الاول فی حکم نفس تجری، خود تجری کے حکم میں. تجری بمعنی مصدری، اظہار جرت، خود تجری کا حکم. وفی اقوال، منہا، ان اقوال میں سے ایک ہے استحقاق العقاب، صاحب کفایہ کا نظریہ. ومنہا عدم و استحقاق العقاب، شیخ انصاری کا نظریہ. ومنہا، ان میں سے ایک ہے تفصیل، میں نے جو بیان کی تھی. دیکھیے جو میں نے خلاصہ بیان کیا اس کو تفصیل کو یہاں عبارت سے نکالنا ہے. میں نے کہا تھا وہ جو صاحب فصول تفصیل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں استحقاق العقاب موجب عقاب ہے، الا، مگر اس وقت موجب عقاب نہیں ہوگا جب یہ صورتحال ہو. کون سی؟ الا اذا اعتقد تحریم واجب، کسی واجب کے حرام ہونے کا اس کو یقین ہو. یعنی واقع میں وہ کام کیا تھا؟ واجب تھا. اس کو یقین کس کا ہوا؟ حرام ہونے کا. ٹھیک، اور اس نے اس کو انجام دے دیا. سمجھیں، ایک کام واقع میں کیا تھا؟ واجب. واجب بھی واجب توسلی تھا. یہ اس کو کیا سمجھ بیٹھا؟ حرام. قطع حاصل ہو کہ یہ حرام ہے اور اس کا ارتکاب کیا، اس کا ارتکاب کر لیا. بعد میں پتہ چلا یہ تو واجب توسلی تھا، تو اس صورت میں موجب عقاب. لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ موجب عقاب ہے. دیکھیے الا، مگر اس وقت موجب عقاب نہیں ہے. اذا اعتقد تحریم واجب، جب کسی واجب کی حرمت کا یقین ہو. واجب بھی ایسا غیر مشروط بقصد القربت ہے،
جو قصد قربت کے ساتھ مشروط وَأَتَى بِهِ، اس کو یقین تھا اس کے حرام ہونے کا، وَأَتَى بِهِ، اور اس کو انجام دے دیا. عبارت سمجھ آئیے نا، حرام تھا، اس کو یقین تھا کہ یہ کام کیا ہے، حرام ہے. واقع میں کیا تھا، وہ واجب توسلی. وَأَتَى بِهِ، حرام کا یقین ہونے کے باوجود اس کو، تو کہتے ہیں فلا یبعد عدم الاستحقاق العقاب، یہاں بعید نہیں ہے کہ وہ موجب عقاب نہ ہو. کیوں؟ چونکہ واقع میں وہ کام واجب توسلی تھا، قصد قربت سے بھی مشروط نہیں تھا. میں نے مثال کیا دی ہے، باپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میرا واجب و نفقہ مثلا فقیر ہے، آیا اس کو میرا وہ زکوٰۃ دینا یا نفقہ دینا مثلا واجب ہے یا حرام ہے؟ اس کو یقین ہو کہ حرام ہے. باپ کو نفقہ دینا فرض کرو یقین ہو گیا حرام ہے، واجب و نفقہ باپ بنتا ہے، اس کو یقین ہو گیا حرام ہے، وہ دیتا رہا، بعد میں پتہ چلا واجب تھا. ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہی کیا نا اس نے، لہذا وہ کہتے ہیں یہاں مستحق عقاب نہیں ہے. والصواب هو القول الثانی اے عدم استحقاق العقاب. ٹھیک، درست قول کون سا ہے؟ وہی دوسرا قول ہے، یعنی موجب عقاب نہیں ہے. اب یہ جو کہتے ہیں موجب عقاب ہے ان پر اعتراض کر رہے ہیں یہاں سے. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ موضوع البحث هو المخالفۃ الحجۃ العقلیہ. موضوع بحث یہاں پر کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے، مخالفت حجت عقلیہ کی مخالفت ہوئی ہے. وہ بھی کس وجہ سے، لأجل غلبۃ الہویٰ علی العقل، اس کے خواہشات نفسانی اس کی عقل پر کیا آ گئے تھے، غالب. والشقاء علی السعادت، شقاوت بدبختی اس کی سعادت پر غالب آ گئی تھی. دیکھیے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، صرف حجت عقلیہ کی مخالفت ہوئی ہے، واقع کی مخالفت نہیں ہوئی ہے. سمجھے بھائی، صرف حجت عقلیہ کیا تھی، وہ قط، چونکہ ہم بتا چکے ہیں قط پہلے پچھلے سبق میں بتایا، قط کی حجیت ذاتی اور حجت عقلیہ کہتے ہیں اس کو، حجت اصولیہ کے مقابلے میں. اب زیادہ سے زیادہ حجت عقلیہ کی مخالفت ہوئی، وہ بھی خواہشات نفسانی کے غالب آنے کی وجہ سے. وَرُبَّمَا يَرْتَكِبُ الْإِنسان، اور دیکھیے آگے بتائیں تھوڑا دفاع کرتے جا رہے ہیں، بعض اوقات انسان ایسا اقدام کرتا ہے ما استیلاف الخوف علیہ، دل میں وہ شرمندگی بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. حجت عقلیہ کی مخالفت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس پر خوف بھی طاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے، حجت عقلیہ کی مخالفت، مرکزی نقطہ دلیل کا زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے، حجت عقلیہ کی مخالفت. وہ بھی کس وجہ سے، خواہشات نفسانی غالب ہو گئے. اما ذم عناوین اخر علیہ، لیکن اس بندے پر جس نے حجت عقلیہ کی مخالفت کی، کچھ اور عناوین کا لاگو کرنا، مثلا من الحتق، کیا اس نے مولا کی حد کی حرمت کی ہے، والتمرد، مولا کے سامنے منہ پھیرا ہے، ورفع علم طغیان، علم بغاوت بلند کیا ہے. فَجَمِيعُهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنِ الْمَقَامِ، تجری کی صورت میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. مولا کی حد کے حرمت بھی نہیں ہوئی ہے، تمرد بھی نہیں ہوا ہے، اور علم بغاوت بھی اس نے بلند کیوں نہیں کیا، چونکہ واقعی میں اس نے پانی پیا ہے نا. سمجھا کی بات نہیں سمجھے گی، ساری چیزیں مقام سے اجنبی ہیں. کیا مطلب، یعنی یہاں وہ چیزیں صادق کہتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، جہاں بھی عبد کا فعل تمرد ہو، حد کے حرمت مولا ہو، رفع علم بغاوت کے علم کو بلند کرنا ہو، ہم بھی قائل ہیں کہ وہ موجب عقاب ہے اور حرام بھی ہے. یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. فلا شک فی استحقاق العقاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبد مستحق عقاب ہوتا ہے. اذا عد عملہ مصداقا للحتق، جب اس کا عمل حد کے حرمت مولا کا مصداق شمار ہو. ورمزا للطغیان، اور طغیان کا رمز، یعنی اب وہ ہم کہہ سکیں یقیناً اس نے علم بغاوت بلند کیا مولا کے سامنے. واظہارا للجرأۃ الی غیر ذلک من عناوین یا جرأت کا واقعی اظہار کرنا، یا اس کے علاوہ اور جو قبیح عناوین ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہاں صادق. زیادہ سے زیادہ ہوا کیا ہے، حجت عقلیہ کی مخالفت ہوئی ہے. واقع میں تو اس نے کیا پیا ہے، پانی پیا ہے نا، شراب نہیں پی ہے. نعم ان تجری یکشف عن ضعف الایمان، یہ ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ضرور ہے. ٹھیک ہے جی. فیستحق اللوم والذم، یہ ڈانٹ ڈپٹ اور مذمت کا مستحق ہے. للعقاب، اب تک بات تھی خود تجری، وہ مصدری معنی میں، اب ہے فی حکم الفعل المتجرب، وہ جو فعل
انجام پینا، وہ جو اس نے پیا ہے، یہ فعل کی بات ہے. والکلام فیہ تارۃ من حیث کونہ قبیحا، ایک بات یہ ہوگی کہ کیا یہ اس کا فعل کبھی ہے یا کبھی، واخری من جہت الحرمت شریعہ، آیا شرعن حرام ہے یا شرعن حرام نہیں ہے. اما الاول، پہلی بات کہ کیا یہ فعل پینا یہ کبھی ہے یا، فہو منتف قطعا، قطعا منتفی، یہ کبھی نہیں ہے. کیوں؟ یار ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، حسن و قب کا تعلق ہے ملاقات واقعہ سے. واقع میں اس نے پانی پیا، پانی پینا کس نے کہا آپ کو کبھی ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ دلیل ہے ان کی. وہ فرماتے ہیں پہلا منتفی ہے قطعاً، یعنی کبھی ہونا. کیوں؟ لأن الحسن والقبح یعرضان علی الشیء، حسن و قبح ایک شے پر عارض ہوتے ہیں، یعنی ایک شے کو کہا جاتا ہے حسن ہے، ایک شے کو کہا جاتا ہے کبھی. کب؟ بالملاک الواقع فی، ان کے ملاک واقعی کو دیکھتے ہوئے. والمفروض ان الفعل المتجرى به هو شرب الماء، فرض کیا ہے کہ اس نے پانی پیا ہے، وهو فاقد لملاک القبح، پانی پینے میں کس نے کہا کباہت ہے. ٹھیک ہے. واما الثانی، یعنی وہ جو حرمت کا تعلق ہے، فلا دلیل علی الحرمت، حرمت پر بھی کوئی دلیل. کیوں؟ لان الحرام هو شرب الخمر. سنیں زبانی سن لیں اگلی دلیل کا خلاصہ. شراب پینا حرام ہے یا جس کے بارے میں قطع ہو کہ شراب ہے وہ پینا حرام ہے؟ شراب پینا حرام ہے یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے یہ اپنی بات کی طرف لے جا رہے ہیں نا آپ کو. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں حرام ہے شرب الخمر، والمفروض انہ شارب الماء، فرض کیا ہے اس نے. ولیس هناک دلیل یدل، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے کس بات پر، ان شرب ماء، اس کو پینا، یقطع الشارب بکونہ خمرا، جس کے بارے میں شارع کو قطع ہو کہ خمر ہے، حرام، کہ یہ پینا بھی کیا ہے، حرام ہے. کیوں؟ وذالک لأن الحرمت تتعلق بواقع الموضوعات، حرمت کا تعلق ہے خمر واقعی سے، واقع میں جو خمر ہے، نہ مقطوع الخمریہ، لل موضوع المقطوع بھی، نہ وہ جس کے بارے میں ہمیں قطع ہے کہ وہ خمر ہے. فبذالک ظہر عدم حرمت التجری ولا المتجرہ بھی، پتہ چلا نہ تجری حرام ہے نہ متجرہ بے حرام ہے. غایت الامر، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس طرح کا بندہ بالآخر خوب سے باطنی کو ظاہر کرتا ہے. ان الفاعل یستحق الذم، یہ جو انجام دینے والا مستحق کے مذمت ہے. لأن عملہ یکشف عن سوء سریرۃ، اس کے باطن کے پلید ہونے کی خبر دیتا ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، کمزور ایمان. اس کا ترجمہ کریں